آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں فطرت بخاری کی مزاحیہ تحریر بچے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً بلی کے بچے، فاختہ کے بچے، مگر میری مراد صرف انسان کے بچوں سے ہے، جن کی بظاہر تو کئی قسمیں ہیں۔ کوئی پیارا بچہ ہے، کوئی ننھا بچہ ہے، کوئی پھول سا بچہ ہے اور کوئی چاند سا بچہ ہے۔ لیکن یہ سب اس وقت تک کی باتیں ہیں جب تک برخوردار پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہو، جہاں بیدار ہونے پر بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگتے ہیں۔ بچہ ان سب خطابات سے بے نیاز ہو کر ایک الارم کلاک کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ جو میں نے اوپر لکھا ہے کہ بیدار ہونے پر بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگ جاتے ہیں، یہ میں نے اور حکمہ کے تجربات کی بنا پر لکھا ہے، ورنہ حاشا وکلا میں اس بات کا قائل نہیں۔ کہتے ہیں بچہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، لیکن مجھے آج تک سوائے اس کی قوت ناطقہ کے اور کسی قوت کا ثبوت نہیں ملا۔ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ روتا ہوا بچہ میرے حوالے کر دیا گیا کہ ذرا اسے چپ کر آنا۔ میں نے جناب اس بچے کے سامنے گانے گائے، شعر پڑھے، ناچ ناچے، تالیاں بجائیں، گھٹنوں کے بل چل کر گھوڑے کی نقلیں اتاریں، بھیڑ بکری کی سی آوازیں نکالیں، سر کے بل کھڑے ہو کر ہوا میں بائی سائیکل چلانے کے نمونے پیش کیے۔ لیکن کیا مجال جس بچے کی یکسوئی میں ذرا بھی فرق آیا ہو، جس سر پر اس نے شروع کیا تھا اس سے ذرا بھی نیچے اترا ہو، اور خدا جانے ایسا بچہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو کس وقت؟ بچے کی زندگی کا شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہو جب اس کے لیے کسی نہ کسی قسم کا شور ضروری نہ ہو۔ اکثر اوقات تو وہ خود ہی سامعہ نوازی کرتے رہتے ہیں، ورنہ یہ فرض ان کے لواحقین پر عائد ہوتا ہے۔ ان کو سلانا ہو تو لوری دیجیے، ہنسانا ہو تو محمل سے فکرے بے معنی سے بے معنی منہ بنا کر بلند سے بلند آواز میں ان کے سامنے دہرائیے، اور کچھ نہ ہو تو شغل بیکاری کے طور پر ان کے ہاتھ میں ایک جھنجھنا دے دیجیے۔ یہ جھنجھنا بھی کم وقت کسی بیکار کی ایسی ایجاد ہے کہ کیا غرض کروں کہ دنیا میں شاید اس کی مثال میں حال، اور جو آپ نے مامتا یا باپتا کے جوش میں آ کر برخوردار کو ایک عدد دبڑ کی گڑیا منگوا دی جس میں ایک بہت ہی تیز آواز کی سیٹی لگی ہوتی ہے، تو بس پھر خدا حافظ۔ اس سے بڑھ کر میری صحت کے لیے مضر چیز دنیا میں اور کوئی نہیں، سوائے شاید اس ربڑ کے تھیلے کے جس کے منہ پر ایک سیٹی دار نالی لگی ہوتی ہے اور جس میں منہ سے ہوا بھری جاتی ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو والدین کہلاتے ہیں، بد قسمت تو وہ ہیں بیچارے جو قدرت کی طرف سے اس ڈیوٹی پر مقرر ہوئے ہیں کہ جب کسی عزیز یا دوست کے بچے کو دیکھیں تو ایسے موقع پر ان کے ذاتی جذبات کچھ ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ ضرور کہیں کہ کیا ہی پیارا بچہ ہے۔ میرے ساتھ کے گھر میں ایک مرزا صاحب رہتے تھے، خدا کے فضل سے 6 بچوں کے والد ہیں۔ بڑے بچے کی عمر 9 سال ہے، بہت شریف آدمی ہیں۔ ان کے بچے بھی بیچارے بہت ہی بے زبان ہیں۔ جب میں ان سے ایک روتا ہے تو باقی کے سب چپ بیٹھ جاتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو ان کا دوسرا برخوردار شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ دوسرا روتے روتے تھک جاتا ہے تو تیسرا برخوردار شروع ہو جاتا ہے۔ رات کی ڈیوٹی والے بچے الگ ہیں، ان کا سر ذرا باریک ہے۔ آپ انگلیاں چٹکھوا کر، سر کی کھال میں تیل جسوا کر، کانوں میں روئی دے کر، لحاف میں لپیٹ کر سوئیے، ایک لمحے کے اندر آپ کو جگا کے اٹھا نہ بٹھا دیں تو میرا ذمہ۔ انہی مرزا صاحب کے گھر پہ جب میں جاتا ہوں تو ایک ایک بچے کو بلا کر پیار کرتا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے کہ میں کیا کروں۔ کئی دفعہ دل میں آیا مرزا صاحب سے کہوں، حضرت آپ کی نغمہ سرائیوں نے میری زندگی حرام کر دی ہے، نہ دن کو کام کر سکتا ہوں نہ رات کو سو سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہنے ہی کو ہوتا ہوں کہ ان کا ایک بچہ کمرے میں آ جاتا ہے اور مرزا صاحب تبسم سے کہتے ہیں، اختر بیٹا ان کو سلام کرو، سلام کرو بیٹا، اس کا نام اختر ہے صاحب، بڑا اچھا بیٹا ہے، کبھی ضد نہیں کرتا، کبھی نہیں روتا، کبھی ماں کو دکھ نہیں کرتا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ وہی نالائق ہے جو رات کے 2 بجے گلا پھاڑ پھاڑ کے روتا ہے۔ اختتام۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے